اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوتی ہے۔ مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی جاتی ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ جب یہاں تک تلاوت کی جاتی ہے تو مجلس میں سے ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، کھڑے ہوتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر درخواست کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے اللہ سے دعا کر دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ مستجاب الدعوات کسے کہتے ہیں؟ مستجاب الدعوات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مستجاب الدعوات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں جو دعا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ میری ہر دعا کو قبول کر لے، میری کوئی دعا بارگاہ الہی میں ریجیکٹڈ نہ ہو، میری سب دعا قبول ہو جائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی بات کی درخواست کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ہمیں ایک مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم کسی مومن بندے سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ میرے لیے اللہ سے دعا کر دیجئے، میں فلاں پریشانی میں مبتلا ہوں، میرے اوپر مصیبتیں ہیں، آپ اللہ سے میرے لیے دعا کر دیجئے۔ ہاں، اس آدمی کا زندہ رہنا ضروری ہے، بات کو واضح کر کے بتا دینا ضروری ہے، کیونکہ لوگ مطلب اور معنی کچھ الگ سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ آپ کے سامنے اس بات کی درخواست کر رہے ہیں کہ آپ اللہ سے میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ اور دوسری بات یہاں پر یہ معلوم ہوتی ہے کہ نبی خود جو ہے اختیار نہیں رکھتے ہیں وہ کسی کو مستجاب الدعوات بنا دیں۔ ایک صحابی کا یہی عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیے کہ میری ہر دعا کو قبول کرے، مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ لیکن یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی مانگیں اور مانگنے کے بعد ہمارا یقین اور ہمارا عقیدہ یہ ہو کہ ہماری باتیں سننے والا، ہمارے ہر مسئلے کو حل کرنے والا ایک وہی ذات وحدہ لا شریک ہے، دوسری کوئی ذات نہیں ہے جو ہمارے مسئلے کو حل کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمہارے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تمہیں مستجاب الدعوات بنائے، لیکن اس کے لیے تمہیں سب سے پہلی چیز جس پر تم کو عمل کرنی ہے وہ چیز یہ ہے کہ اطب مطعمک، کہ تم اپنے رزق کو پاک کر لو، حلال رزق کھاؤ، حرام رزق سے پاک صاف رہو، تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں، فوالذی نفس محمد بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ان العبد لیقذف اللقمۃ الحرام فی جوفہ، کہ وہ بندہ جو لقمہ حرام اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے، حرام کی کمائی سے اپنے پیٹ کو بھرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں، ایما عبد، کہ وہ بندہ جس کا جو پیٹ جو ہے حرام لقمے سے بھرا ہو، تو وہ پیٹ جو ہے، وہ انسان جو ہے اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ وہ جہنم ہی کا ایندھن بنے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے دینی بھائیوں، آج ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ کے سامنے، رو رو کر گر گرا کر اللہ سے مانگتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، ہمارے اوپر پریشانیاں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں۔ اس کی وجہ ہم نے کبھی اس پر غور کیا ہے، کبھی فکر کیا ہے کہ آج ہم اتنے پریشان حال کیوں ہیں، ہم پر کیوں پریشانی آ رہی ہے؟ کبھی ہم نے نہیں سوچا۔ ہم نے اپنے رزق جو کمائی کے ذریعے ہیں
उस पर हमने गौर व फिक्र नहीं किया। आज जिधर से भी कमाई आ रही है, रिस्क आ रहा है, हम बिला सोचे समझे उसको अपने मसरफ में ला रहे हैं, खुद खा रहे हैं, बीवी बच्चों को खिला रहे हैं, रिश्तेदारों को खिला रहे हैं। चाहे वो किसी तरह की कमाई हो, हराम की कमाई हो, सूद की कमाई हो, रिश्वत की कमाई हो, जिस तरह की भी कमाई हो, खुद खा रहे हैं, बच्चों को भी खिला रहे हैं, बीवी को भी खिला रहे हैं। पूरे परिवार ऐसी हराम कमाई से जो पल रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु से क्या नसीहत की है कि तुम अगर हलाल रिस्क खाओगे तो अतिब मतअमक तकुम मुस्तजाबुद्दावात, कि तुम अगर हलाल रिस्क खाओगे, हराम कमाई से बचोगे तो तुम मुस्तजाबुद्दावात बन जाओगे। अल्लाह तुम्हारी दुआ को कबूल करेंगे, अल्लाह तुम्हारे दुआ को रिजेक्ट नहीं करेंगे, रद्द नहीं करेंगे। मेरा मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, आज जब हम अपने मुआशरे का मुशाहिदा करते हैं और देखते हैं तो हमारे मुआशरे में हराम खोरी, सूद खोरी और नाजायज़ तरीक़े से पैसे कमाने के जो है बहुत तरीक़े हमारे सामने हैं। आज सबसे बड़ा जो हमारे सामने अलमिया है वो ये है कि हमें सूदी कारोबार में इस तरह मुलविस कर दिया गया है, इस तरह हमारे ऊपर जो है इस चीज़ को थोप दिया गया है। हम इसको सूद मानते ही नहीं है। हमारे मुआशरे में हमारी माओं और बहनों और बेटियों को जो इस चीज़ में जो घसीटा जा रहा है। आज मर्दों को ग्रुप लोन या जिस और भी तरह तरह के लोन हैं, सूदी कारोबार है, मर्दों को नहीं मिलता है, वो औरतों के नाम पर जो है पास हो रहा है। क्यों हो रहा है कि क्योंकि माएँ जो होती हैं, बहनें होती हैं, वो नस्लों को जो आबाद करने वाली होती हैं। अगर माँ अच्छी है तो उसकी तरबियत जो बच्चे की होगी उसकी वजह से अच्छी तरबियत होगी। अगर माँ ही जो है हराम खोरी में मुलविस है तो उस हराम खोरी की वजह से जो बच्चों की तालीम होगी वो फ़ायदा मंद नहीं होगा। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने सूद खाने वालों के लिए और जो जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये आयत 1400 साल पहले नाजिल हुई थी और यहूदियों के बारे में नाजिल हुई थी। एक है आकिल, खाने वाला, एक है अक्काल, बहुत ज़्यादा खाने वाला, एक है जैसे मुबालगा का सिगा इस्तेमाल करने वाले इस्तेमाल करते हैं, गाफिर बख्शने वाला, गफ्फार बहुत ज़्यादा बख्शने वाला। कुरान में इसी तरह आयतें यहूदियों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल किया है। सम्माऊन लिल कज़िब अक्कालून लिस्सुहत, के झूठ के बहुत ज़्यादा सुनने वाले हैं और हराम के बहुत ज़्यादा खाने वाले हैं। आज इन यहूदियों ने हम मुसलमानों को और हमारे माशरे को जो है सूदी कारोबार में और हमें इस मुलविस बीमारी में जो हमें फंसा दिया है और इस जाल में हम इस तरह फंसे हैं कि इस बीमारी को, इस मर्ज़ मुहलिक को हम जो है गुनाह ही नहीं समझते हैं, सूद को सूद नहीं समझते हैं। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस के अंदर फरमाते हैं, एक मर्तबा सूद लेना अपनी माँ के साथ 70 मर्तबा ज़िना करने से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया है, व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए खरीदो फरोख्त को और तिजारत को जो है जायज़ करार दिया है और हमारे लिए अल्लाह ने सूद को हराम करार दिया है। आज हमने सूद को सूद समझा ही नहीं है, गुनाह को गुनाह समझा ही नहीं है। हम गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं, सूद पे सूद लिए जा रहे हैं, बैंक से हो या किसी ग्रुप लोन से हो, कैसे भी हो। आज हमारे अंदर जो है ये वबा फैल चुकी है और हम इस मर्ज़ में बहुत बुरी तरह से जो है मुलविस हो चुके हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हराम रिज़्क़ से हमें और हमारी नस्लों को अल्लाह जो है बचाए। मेरे मोहतरम बुज़ुर्ग और दोस्तों, कुरान करीम की आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जो फरमाया है, वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, कि तुम शैतान के नक्शे कदम पर न चलो, बेशक शैतान तुम्हारे लिए जो है खुला दुश्मन है। आपको पता है, आपको अच्छी तरह मालूम है कि शैतान ने अल्लाह तबारक व तआला से वादा और मुआहिदा कर लिया है कि जब तक आपकी ये दुनिया कायम रहेगी मैं आपके
بندوں کو بھٹکاتا رہوں گا، آپ کے راستے سے ان کو ہٹاتا رہوں گا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے شیطان نے کس طرح سے اجازت مانگی ہے، قال فانظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے جو ہے اس بات کی اجازت دے دیجئے کہ میں قیامت تک جو ہے آپ کے بندوں کو بھٹکاتا رہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جاؤ تمہارے پیپر پہ سائن ہو گیا، تم میرے بندے کو بھٹکاؤ، لیکن میرا بندہ جو ہے نہیں بھٹکے گا، جس کا ایمان اور یقین مکمل ہوگا، کامل ایمان والا ہوگا، وہ تمہاری باتوں میں نہیں آئے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، آج ہم اور آپ ذرا دیکھیں، غور و فکر کریں اور سوچیں کہ ہمارا ایمان آج کس لیول کا ہے۔ ایمان کی 3 سطحیں حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ ایک ہے نبیوں کا ایمان، فرشتوں کا ایمان، اور ہمارا ایمان نبیوں کا ایمان ہمیشہ بڑھتا رہے گا۔ اور ہم جو فرشتوں کا ایمان ہے، فرشتوں کا ایمان ایک ہی لیول کا ہے، ایک ہی سطح کا ہے، لیکن ہمارا ایمان کیا ہے؟ الایمان یزید و ینقص، ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے اگر ہم اللہ کے بتائے ہوئے احکام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہمارا عمل ہوگا تو ہمارا ایمان انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارا ایمان جو بڑھے گا، ایمان کا لیول بڑھے گا۔ اگر ہم نے ایمان پر محنت نہیں کیا اور ہم جو ہے دنیاوی زندگی میں رہ کر جو ہے اپنے کاروبار میں رہ کر من چاہی زندگی گزاری، رب چاہی زندگی گزارنا ہم نے اگر چھوڑ دیا تو ایمان ہمارا اس طرح ہوگا کہ دھیرے دھیرے اس لیول کا ہو جائے گا کہ وہ ایمان ہم کو مسجد تک نہیں لے پائے گا۔ اللہ کے منادی ہمیں پکار رہے ہوں گے لیکن ہم مسجد سے کوسوں دور ہوں گے۔ آج ہم اور آپ دیکھیں، نمازیں ہو رہی ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، ہم جو ہے اپنے کاروبار میں، اپنے بزنس میں، بیوی بچوں میں اس طرح غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں جیسے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کا منادی ہمیں پکار رہا ہے، مسجد میں بلا رہا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن ہم جو ہے اپنے کاروبار میں بیزی اور مشغول ہوتے ہیں۔ ہم جو ہے اللہ کے بتائے ہوئے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں بتایا ہے، جو شریعت ہمیں دے کر وہ گئے ہیں، اس سے ہم کو دور ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور تمام لوگوں کو اور پورے امت مسلمہ کو جو ہے اپنے احکام پر چلائے، اپنے فرائض کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور ایک اعلان ہے کہ